أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل. اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وقوم نوح کا عطف ہے فدمرناہم تدمیرا پر، یعنی جس طرح ہم نے فرعون کی قوم کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، اسی طرح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام تو اکیلے ہی آئے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ مطلب یہ کہ ایک رسول کو جھٹلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ سب رسولوں کو جھٹلانا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیج دیتے تو ان سب کو بھی وہ جھٹلا دیتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لما کذبوا الرسل اغرقناہم، ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، اور جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو تو کشتی میں رکھ کر بچا لیا، مگر نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا یہ اس کشتی میں سوار نہ کیے گئے۔ بیٹے کو تو آپ نے دعوت دی کہ آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر اس نے کہا نہیں جی میں تو آج کسی پہاڑی پر چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا، چنانچہ وہ بھی غرق ہو گیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، میں ان کو ہم نے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے بڑا ہی تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود، عاد کو اور سمود کو، واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سے زمانوں کے لوگوں کو۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بھی ہم نے تباہ و برباد کیا، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بھی ہم نے اپنے عذاب کا نشانہ بنایا۔ وہ اصحاب الرس، اور کنویں والے، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ان کے نبی کا کوئی پتہ ہے کہ اس کا کیا نام تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے تفصیلی اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا، اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، پھر ایک حبشی غلام آتا تھا، وہ پتھر ہٹا کر رسی کے ساتھ لٹکا کر ان کو کھانا دیتا تھا۔ کچھ عرصہ یہ کام یوں ہی چلتا رہا، پھر اللہ نے اس غلام کو 7 سالوں کے لیے سلا دیا۔ پھر جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ وہاں نہ وہ کنواں ہے اور نہ اس میں کوئی بندہ ہے۔ مگر ان تمام واقعات کی کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اصحاب الرس کوئی ایسی قوم تھی جن کے ہاں ایک کنواں تھا۔ رس جس کی جمع رساس ہے، یہ ہر کھودی ہوئی چیز کو کہتے ہیں،
قبر کو بھی، کھائی کو بھی اور کنویں کو بھی۔ اس لیے بعض نے کہا کہ اس سے اصحاب الاخدود مراد ہیں، جنہوں نے کھائیاں کھود کر مسلمانوں کو ان میں ڈالا تھا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اتنی بات کافی ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو ایک کنویں کے قریب رہتی تھی، اور ان کی طرف بھی اللہ نے اپنا نبی بھیجا، انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی قوم پانی سے غرق کی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں جن کی قوم پانی سے غرق کی گئی، اور ان کے درمیان بہت سی قومیں آئیں جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے آیت نمبر 9 میں کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ ان کے بعد جو قومیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، ان کی تعداد اور ان کے نام اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کے انبیاء کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ بات ہے کہ بہت سے وہ لوگ تھے۔ اس لیے دنیا کے بارے میں اور اقوام کے بارے میں جو سائنسدانوں کی باتیں ہیں وہ صرف اندازہ ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ دنیا کب سے وجود میں آئی ہے اور کب تک رہے گی، اس کا صحیح علم اللہ پاک کو ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان بھی بے شمار زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ قرن اقتران سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ملنا، یعنی ایک صدی کے لوگ یا ایک زمانے کے لوگ جو آپس میں ملتے جلتے رہتے ہوں ان کو قرن کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے قرون کے لوگ آئے اور ہلاک کیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ فرمایا یہ جو درمیان والے لوگ تھے، جو بے شمار اقوام تھیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ پہلی قوموں کی تباہی کی مثالیں دے کر بتایا کہ دیکھو اللہ کے نافرمانوں کا اور انبیاء کے مخالفین کا بہت بڑا انجام ہوتا ہے، اس لیے تم ٹھیک راستے پہ آ جاؤ اور سدھر جاؤ، لیکن وہ نہیں سدھرے۔ تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تبرا یتبر تتبیرن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کر پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی ہم نے ان کو پیس کر رکھ دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بلا شبہ یقیناً یہ اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر بارش برسائی گئی، بری بارش۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ تو کسی طرح اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ بستیاں جن پر پتھروں کی بارش کی گئی، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، ان پر تم لوگ جا چکے ہو، ان کو دیکھ چکے ہو، اور شام کے سفر کے درمیان راستے پر یہ بستیاں پڑتی ہیں۔ یہ لوگ انہیں دیکھتے تو ہیں لیکن ایک راہ چلتے مسافر کی طرح دیکھتے ہیں، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور عبرت کہاں سے حاصل ہوتی جبکہ ان کے ہاں تو دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مر کر مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ نہیں اٹھنا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا،
کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ خدا جھٹلانا، انکار کرنا اور مخالفت کرنا یہ تو ان کا ہے ہی اذیت دینے کا انداز، لیکن اس سے بھی بڑی اذیت وہ یہ دیتے ہیں کہ رسول کا اور مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہذا تحقیر کے لیے ہے کہ یہ ہے وہ آدمی جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اور کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے قرآن اتارنا ہی تھا تو ان دو بستیوں کے بڑے عظیم کسی بڑے آدمی پر اتارتا۔ مکہ اور طائف میں سے بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ان میں سے کسی پر یہ قرآن نازل ہوتا۔ یہ آدمی جو ہمارے درمیان پیدا ہوا اور کل تک ہمارے ساتھ ہی رہا، آج کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو مذاق اڑانے کے لیے اور تحقیر کے لیے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یقیناً وہ اس بات کے قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم ان پر جمے رہے۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب جان لیں گے۔ حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ من اضل سبیلا، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ فرمایا ان کی باتوں کا تضاد دیکھو کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معمولی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی باتوں میں اتنی جادو جیسی تاثیر ہے کہ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیتا، اور قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا، بھٹکا دیتا، ان کی عبادت سے ہٹا دیتا، اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے اور ہم اپنے عقیدے پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس نبی کا کلام اتنا مؤثر ہے کہ یہ لوگوں کو ہٹا دیتا۔ ان قاعدہ جو ہے یہ اصل میں انہو قاعدہ ہے، یعنی وہ نبی اس بات کے قریب تھا، اسے کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، انہو کو ان بنا دیا گیا آسانی کے لیے، کہ یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا، لیکن ہم ہی اچھے رہے کہ ہم ثابت قدم رہے اور اس کی بات ماننے میں نہیں آئے۔ ترجمہ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرقاب کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد کو اور قوم سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سے زمانوں کے لوگوں کو، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
اور ہر ایک کو ہم نے پیس دیا بری طرح پیسنا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اور بلا شبہ یقیناً یہ اس بستی پر آ چکے ہیں امطرت مطر السوء جس پر بارش برسائی گئی بری بارش. افلم یکونوا یرونہا کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہے. بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ یہ لوگ تو کسی طرح دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق کا نشانہ. هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا یقیناً وہ قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا. لولا ان صبرنا علیہا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم ان پر جمے رہے. وسوف یعلمون اور ان قریب جان لیں گے. حین یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.